بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے 20 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبعی حکمتیں پوشیدہ ہیں، مثلاً کرۂ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے اور ہم 10 مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے۔ ہم اگر برا سن کر سو جائیں گے تو ہم بھی برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل بہت اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ نمبر 4، فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے، اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 5، فرمایا، منہ سے کھانا نکال کر نہ کھایا کرو۔ نمبر 6، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکال لیتے ہیں یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 7، فرمایا، جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بھیڑیں ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتی ہیں، لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ فرمایا، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو، آسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع حاجت کی جگہ مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا، ٹوائلٹ میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ نمبر 11، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا۔ نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھے کا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ نمبر 14، فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 15،
فرمایا اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ نمبر 16، فرمایا منہ بھر کر نہ کھاؤ۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ نمبر 17، فرمایا اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دوسرا ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے۔ نمبر 18، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چغلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 19، فرمایا اقامت اور اذان کے دوران گفتگو نہ کیا کرو۔ نمبر 20، فرمایا بیت الخلاء میں بات نہ کیا کرو، اس کی وجہ جراثیم ہے۔